گوہر اعجاز صاحب جو پاکستان کے سابقہ وفاقی وزیر رہے ہیں، انہوں نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایک ایف پی سی سی آئی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ ایک انکشاف کیا کہ سال 2023-2024 میں پاکستانیوں کی جو دبئی کے اندر، صرف دبئی کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے، باقی ممالک میں نہیں، وہ $10 ارب جو ہے وہ ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اینڈ اکنامک ڈسکشنز۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم موضوع جس کے ہم اوپر آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، پاکستانیوں نے سال 2023-2024 میں $10 ارب کی دبئی میں پراپرٹی پرچیز کی، اور اگر اس کا کل حجم دیکھ لیں ہم، پورے یو اے ای میں پراپرٹیز خریدنے کا ٹوٹل حجم جو ہے وہ تقریباً $100 ارب سے بھی تجاوز کر رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ پاکستان کا جو مجموعی قرضہ ہے اس سے بھی شاید یہ اس کے قریب یا اس سے کم یا زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے۔ پاکستان میں اصل مسئلہ جو آج ڈسکشن کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں فارن انویسٹمنٹ آئے گی، لوکل انویسٹمنٹ ہوگی، تو یہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں یہ انویسٹمنٹس کیوں نہیں آ رہی، فارن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی، یا لوکل انویسٹر جو ہمارے ہیں وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے وجہ یہ، کیونکہ بینگ اے ٹیکس کنسلٹنٹ، بینگ اے فائنینشیل کنسلٹنٹ، میں سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ یہاں پہ ٹیکس کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ پراپرٹی میں ہی دیکھ لیں تو پراپرٹی میں پرچیزر پہ تو انہوں نے ریلیف دیا ہے، مگر وہ ریلیف آگے جا کے پے کرنا پڑ رہا ہے، بیسیکلی وہ سیلر کو پے کرنا پڑ رہا ہے۔ جتنا انہوں نے ریلیف 1.5% کا کم کیا پرچیزر کے لیے، پہلے 3% کی ریشو تھی خریدنے پہ، اب وہ ریشو کم ہو کر 1.5% ہو گئی، مگر جو ریشو سیلر کی 3% تھی وہ بڑھ کے 4.5% ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ڈرا بیک ہے کہ ریشو بہت زیادہ ہے ٹیکس کی، اس کے اوپر 236K کی، 236C کی۔ اس کے بعد ملکی حالات جو ہیں وہ اس کے اندر سٹیبلٹی نہیں آ رہی، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اندر سٹیبلٹی نہیں آ رہی۔ ہماری پاک افواج جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے عوامل ہیں، اور اس ساری صورتحال میں فارن انویسٹر جو ہے وہ پاکستان کا رخ نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل ہمارا انویسٹر ہے وہ یا تو یہاں سے انویسٹمنٹ نکال رہا ہے، کیونکہ جو دبئی میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے پاکستان سے پیسے نکالے ہیں تو ہی دبئی میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو اس کی وجہ یہاں پہ کاروباری حالات ہیں۔ کاروبار کی طرف دیکھ لیں تو ٹیکس ریٹس بہت زیادہ ہیں کہ یہاں پہ جو پاکستان میں کاروبار ہے وہ وائبل رہا ہی نہیں ہے۔ ٹیکس ریٹس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جو فارن انویسٹمنٹ یہاں پہ اگر پاکستان میں ہوتی ہے تو انہیں یہاں پہ جو ڈالر انویسٹ کرنے ہیں تو انہیں اس کا ROI چاہیے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ چاہیے۔ تو جب وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں ان کے ہاتھ میں یہاں پہ سوائے ٹیکسز دینے کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم لوکل انویسٹرز کی طرف دیکھتے ہیں تو جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں بھی ROI چاہیے۔ ROI جب چاہیے تو تقریباً 55% وہ ٹیکس دے کے اس کے بعد وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ اگر وہ فرض کی اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو بھی انہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز دینے پڑتے ہیں۔ اور اگر یہی حال ہم سیلریڈ کلاس کی طرف دیکھ لیں، جس کے اوپر ہم کافی ساری گفتگو پہلے اپنے ویلاگز میں کر چکے ہیں، کہ سیلریڈ کلاس جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پسی ہوئی جو وہ کلاس ہے، کہ وہ ایک تو اپنی سیلری کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس دے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اس کے اوپر ضروریات زندگی کے اوپر خرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو انڈائریکٹ ٹیکسز شروع ہو جاتے ہیں ان کے اوپر۔ 18% وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہے جس کا انہیں کسی طرح بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ملتی، کہ فرض کیا پیٹرول ڈلوایا یا گھر کی ضروریات، انہوں نے گھر کا راشن خریدا ہے، گروسری کی ہے، یا کوئی اور بہت سارے جو ضروریات زندگی ہیں وہ اگر انہوں نے اس کے اوپر کیا تو وہ اس کے اوپر ٹیکسز پے کر رہے ہیں، اور اس کا انہیں کوئی ریٹرن نہیں مل رہا۔ اس کی محتاط اندازہ ہے وہ یہ کہ 60 سے 65% جو سرکاری ملازم ہے یا جو پرائیویٹ ملازم ہے وہ اپنی تنخواہ کا 60 سے 65% جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں ہی دے جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پچھلے سال میں تو بینکس نے بھی کوئی فائنینشیل پروجیکٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ نہیں کیا، اور جو انویسٹمنٹ ہے
وہ یہاں پہ نہیں آ رہی. ہم پہلے بھی اپنے ویلاگز میں ذکر کر چکے ہیں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہیں, جو لسٹڈ کمپنیز ہیں وہ ڈی لسٹ ہو رہی ہیں. اور اس ساری صورتحال میں جو سب سے بڑی میجر وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسز کی شرح پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ان ٹیکسز کی شرح کے اوپر پاکستان میں بزنس کرنا وائبل نہیں رہا. اگر پراپرٹی کی بات کریں تو پراپرٹی میں ابھی پچھلے دنوں جو ہوا اسلام آباد میں کہ انہوں نے اچانک سے آؤٹ آف دا بلو مون جو پراپرٹی کے نئے ریٹس متعارف کرا دیے, نئے ریٹس ایف بی آر نے نکال دیے. جب اس کے اوپر احتجاج ہوا تو وہ انہیں واپس وڈرا کرنے پڑے. تو ہمارا یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ ایسی ان ریئلسٹک کام کرتے ہی کیوں ہیں جن کو آپ کو بعد میں احتجاج کی صورت میں یا اس کی کوئی بھی اگر آپ کو سامنے چیز آتی ہے تو وہ آپ اس کو واپس لیتے ہیں, اور وہاں پہ 100% سے بھی شاید زیادہ وہاں پہ ریٹس کر دیے انہوں نے, جو ایف بی آر ریٹس کہلاتے ہیں, جو ڈی سی ریٹ بھی کہلاتے ہیں, ایف بی آر ریٹ بھی کہلاتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اچانک سے ساری ٹرانسفرز جو تھی پراپرٹی کی وہ رک گئیں. جو وہاں پہ ریئل اسٹیٹ سے منسلک جو لوگ ہیں انہوں نے احتجاج شروع کیا تو وہ فیصلہ گورنمنٹ کو فار دا ٹائم بینگ انہیں 31 دسمبر تک واپس لینا پڑا. مگر اگر یہ ایف بی آر کا دعویٰ ہے کہ جی ہم اسلام آباد میں بہت عرصے کے بعد جو ہے نا وہ ریٹ ریوائز کر رہے ہیں, تو اگر یہ ہر سال کریں اور بڑے نامنل انداز میں کریں تاکہ وہ کسی کو محسوس نہ ہو, ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ایک انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر گیا ہوا یہ کاروبار. اس کے اندر ہمیں جو اس کو ایک ایسا پراپر طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن, اچانک سے اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے. ایک سموتھ یہ بزنس چلنا چاہیے تاکہ ہر بندہ جو ہے, اگر فرض کیا کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر فرض کیا کہ بوم آیا ہوا ہے, بوم, اس کے اوپر میں ایک پورا ویلاگ کروں گا اپنا کہ یہ بوم کا اور یہ جو ریسیشن کا جو ہے یہ 6 سال کا 7 سال کا ایک پیریڈ ہے کہ وہ 5 سال تو 100% تک بوم چلا جاتا ہے, 200% تک تو بوم چلا جاتا ہے. مگر جب وہ ریسیشن آتا ہے تو وہ جو 5-6 سال کا بوم ہوتا ہے وہ اپنی اسی جگہ پہ آ کے ایکچولائز ہو جاتا ہے. تو اگر اس کو فرض کیا کہ 20% کے حساب سے اگر فرض کیا ہر سال وہ انکریز کرے, ایکچوئل جو ہے وہ اپنے جو سپیڈ ہے اس کے مطابق اس کو چلایا جائے, تو ریئل اسٹیٹ سے منسلک جو لوگ ہیں وہ بھی مطمئن رہیں. جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جو لوگ گھر خریدتے ہیں, جو لوگ پلازے خریدتے ہیں, جو لوگ انڈسٹری کی جگہ خریدتے ہیں یا جو لوگ کمرشل جگہ خریدتے ہیں, وہ بھی انہیں بھی پتہ ہو کہ ہم اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمیں سال کا ROI اتنا اپروکسیمیٹلی آئے گا. اگر فرض کیا کہ یہ 5 سال پہلے جو ہے نا وہ بوم پہ چلی جاتی ہے, 200% بڑھ جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے فائلوں کا جو ان ریئلسٹک کاروبار ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد 5-6 سال کے بعد آرام سے گر جاتی ہے, تو یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کے اوپر میں ایک پورا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک پورا ویلاگ کروں گا اور اس کے اندر آپ کو سارے عوامل اس کے اندر بتاؤں گا کہ وہ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. بہرحال ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ کہ ہماری انویسٹمنٹ بجائے اس کے کہ ہم فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے, ہماری جو کیپٹل ہے وہ فلائی ہو رہا ہے اور وہ باہر کے ممالک میں جا رہا ہے. ابھی تو یہ دبئی UAE کی سچویشن سامنے آئی ہے. اگر ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں جیسے کہ پچھلے دنوں پرتگال کا بڑا ہمارے سامنے کیس سامنے آیا, ایک چیز ڈسکشن سامنے آئی کہ پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ جا کے پرتگال میں انویسٹمنٹ کی. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم فیس کرتے ہیں وہ یہ کہ یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دبئی جاتے ہیں, UAE جاتے ہیں, وہاں پہ LLC کمپنی بناتے ہیں اور وہاں پہ کاروبار سٹارٹ کر رہے ہیں. وائی ناٹ ان پاکستان, وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ چیزیں حکومت کو سوچنی پڑیں گی اور اس کے اوپر ایک جو ہے مضبوط اور پائیدار لاہ عمل بنانا پڑے گا تاکہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے, فارن انویسٹمنٹ آئے, نہ کہ پاکستان کی جو کیپٹل فلائی ہے وہ باہر چلی جائے اور دوسرے ممالک اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ایک جو چیز ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے پاکستان کی ترقی کے لیے بھی, پاکستان کے GDP کے لیے بھی, اور پاکستان کے جو بہت سارے اس کے ساتھ سٹیکس ہیں انویسٹمنٹ کے ساتھ, پاکستان کی ترقی کے ساتھ, پاکستان کے کاروبار کے ساتھ. اس کے اوپر حکومت کو سیریس سوچنا پڑے گا اور اس کے اندر کوئی ایسی جامع اور واضح اور پائیدار پالیسی لے کے آنی پڑے گی تاکہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی کی طرف جائے اور بہتر انداز میں گرو کرے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.